تبلیغ کا حکم اور اس کے مضمرات۔ پیارے سامعین، الحمدللہ ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تفصیلی مطالعے کا آغاز کیا ہوا ہے۔ اس میں ہم نے پہلے نبی علیہ السلام کی حالات زندگی کے 40 برس پڑھ چکے ہیں، اور پہلی وحی کا سلسلہ بھی جو تفصیل اس کی بھی پڑھ چکے ہیں۔ آج جو الحمدللہ تبلیغ کا حکم اور اس کے مضمرات انشاءاللہ پڑھیں گے، تو آپ بھی ویڈیوز کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو نبی السلام کی سیرت معلوم ہو جائے، اور اس کے لیے ہم نے ایک بڑی مستند کتاب کا انتخاب کیا ہے۔ لہذا بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں۔ چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات، یہ دوسری وحی تھی۔ یا ایھا المدثر سے وَلِرَبِّکَ فَاصْبِرْ تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی حکم دیے گئے جو بظاہر تو بہت مختصر اور سادہ تھے، لیکن حقیقتاً بڑے دور رس مقاصد پر مشتمل ہیں، اور حقائق پر ان کے گہرے اثر مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ انذار کی آخری منزل یہ ہے کہ عالم وجود میں اللہ کی مرضی کے خلاف جو بھی چل رہا ہے اسے اس کے پرخطر انجام سے آگاہ کر دیا جائے، اور وہ بھی اس طرح کے عذاب الہی کے خوف سے ان کے دل و دماغ میں ہلچل اور اتھل پتھل مچ جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اللہ نے کہا نا قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے۔ اب یہ انذار کی تفصیل ہے کہ انذار کس کس صورت میں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، رب کی بڑائی اور کبریائی بجا لانے کی آخری منزل یہ ہے کہ روئے زمین پر کسی اور کی بڑائی اور کبریائی برقرار نہ رہے، بلکہ اس کی شوکت توڑ دی جائے، اسے الٹ کر رکھ دیا جائے، یہاں تک کہ روئے زمین پر صرف اللہ تعالیٰ کی بڑائی باقی رہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ تیسری بات کون سی تھی؟ کپڑے کی پاکی اور گندگی سے دوری کی آخری منزل یہ ہے کہ ظاہر و باطن کی پاکی اور تمام شعائب و الواس، ٹھیک ہے، سے نفس کی صفائی کے سلسلے میں اس حد کمال کو پہنچ جائیں کہ جو اللہ کی رحمت کے گھنے ساؤں میں اس کی حفاظت و نگہداشت اور ہدایت نور کے تحت ممکن ہے، یہاں تک کہ انسانی معاشرے کا ایسا اعلیٰ ترین نمونہ بن جائے، انسانی معاشرے کا ایک ایسا اعلیٰ ترین نمونہ بن جائے کہ آپ کی طرف تمام قلب سلیم کھینچتے چلے آئیں، اور آپ کی حیت و عظمت کا احساس تمام کج دلوں کو ہو جائے۔ اس طرح ساری دنیا موافقت اور یا مخالفت میں آپ کے گرد مرتکز ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چوتھی بات کیا تھی؟ احسان کر کے اس پر کثرت نہ چاہنے کی آخری منزل یہ ہے کہ اپنی جد و جہد اور کارناموں کو بڑائی اور اہمیت نہ دیں، بلکہ ایک کے بعد دوسرے عمل کے لیے جد و جہد کرتے جائیں، اور بڑے پیمانے پر قربانی اور جد و جہد و مشقت کر کے اسے اس معنی میں فراموش کرتے جائیں کہ یہ ہمارا کوئی کارنامہ ہے ہی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے سامنے جو جواب دہی کا احساس اپنی جد و جہد و مشقت کے احساس پر غالب رہے۔ اب دیکھیں جی، آخری پانچویں بات کیا ہے؟ آخری آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کا کام شروع کرنے کے بعد معاندین، ٹھیک ہے جی، کی جانب سے مخالفت، استہزاء، ہنسی اور ٹھٹے کی شکلوں میں اظہار ثانی سے لے کر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو قتل کرنے اور آپ کے گرد جمع ہونے والے اہل ایمان کو نیست و نابود کرنے تک کی بھرپور کوششیں ہوں گی۔ آپ کو ان سب سے سابقہ پیش آئے گا۔ اس صورت میں آپ کو بڑی پامردی اور پختی سے صبر کرنا ہوگا، وہ بھی اس لیے کہ اس صبر کے بدلے کسی حظ نفسانی کے حصول کی کوئی توقع ہو، بلکہ محض اپنے رب کی مرضی اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے۔ وَلِرَبِّکَ فَاصْبِرْ، اللہ اکبر۔ یہ احکامات اپنی ظاہری شکل میں کتنے سادہ اور مختصر ہیں، اور ان الفاظ کی بندش کتنی پرسکون اور کشش نغمی لیے ہوئے ہے، لیکن عمل و مقصد کے لحاظ سے یہ احکامات کتنے بھاری، کتنے باعظمت، کتنے سخت، اور اس کے نتیجے میں کتنی سخت چومکھی، ٹھیک ہے، آندھی بپا ہونے والی ہے، جو ساری دنیا کے گوشے گوشے کو ہلا کر ایک دوسرے سے گتھ کر رکھ دے گی۔ اب ان ہی مذکورہ آیات میں دعوت و تبلیغ کا مواد بھی موجود ہے۔ انذار کا مطلب ہی یہ ہے کہ بنی آدم کے کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا انجام برا ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کو نہ تو اس کے سارے اعمال کا بدلہ دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے انذار کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ دنیا کے دنوں کے علاوہ ایک ایسا دن بھی ہونا چاہیے جس میں ہر عمل کا پورا اور ٹھیک بدلہ دیا جا سکے۔ یہی قیامت کا دن جزا کا دن اور بدلے کا دن ہے۔ پھر اس دن بدلے دیے جانے کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں
اس کے علاوہ بھی ایک زندگی ہے۔ بقیہ آیات میں بندوں سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ توحید خالص اختیار کریں، اپنے سارے معاملات اللہ کو سونپ دیں اور اللہ کی مرضی پر نفس کی خواہش اور لوگوں کی مرضی کو ترجیح نہ دیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کی مرضی پر نفس کی خواہشات اور لوگوں کی مرضی کو ترجیح دیں، ٹھیک ہے، توجہ کریں۔ اسی طرح دعوت و تبلیغ کے مواد کا خلاصہ یہ ہوا۔ ٹھیک ہے جی، اب خلاصہ کی بات کر رہے ہیں۔ توحید، یوم آخرت پر ایمان، تزکیہ نفس کا اہتمام، یعنی انجام بد تک لے جانے والے گندے اور فحش کاموں سے پرہیز، اور فضائل و کمال و اعمال خیر پر کاربند ہونے کی کوشش، اپنے سارے معاملات کی اللہ کو حوالگی اور سپردگی۔ ٹھیک ہے جی، آگے پھر اس سلسلے کی آخری کڑی یہ ہے کہ یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر آپ کی باعظمت قیادت اور رشد و ہدایت سے لبریز فرمودات کی روشنی میں انجام دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، پھر ان آیات کا مطلع اللہ بزرگ و برتر کی آواز میں ایک آسمانی ندا پر مشتمل ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم و جلیل کام کے لیے اٹھنے اور نیند کی چادر پوشی اور بستر کی گرمی سے نکل کر جہاد و کفاح اور سعی و مشقت کے میدان میں آنے کے لیے کہا گیا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر پوش اٹھو اور ڈراؤ۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جسے اپنے لیے جینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن آپ جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں تو آپ کا نیند سے کیا تعلق، آپ کو راحت سے کیا سروکار، آپ کو گرم بستر سے کیا مطلب، پرسکون زندگی سے کیا نسبت، راحت و بخشش و سامان سے کیا واسطہ۔ آپ اٹھ جائیے اس کار عظیم کے لیے جو آپ کا منتظر ہے، اس بار گراں کے لیے جو آپ کی خاطر تیار ہے۔ اٹھ جائیے جد و جہد کے لیے، تکان و محنت کے لیے اٹھ جائیے کہ اب نیند و راحت کا وقت گزر چکا۔ اب آپ سے پہم بیداری، ٹھیک ہے، اب آج سے پہم بیداری ہے اور طویل و پرمشقت و جہاد ہے۔ اٹھ جائیے اور اس کام کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیے۔ یہ بڑا عظیم اور پرحیت کلمہ ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گھر، گرم آغوش اور نرم بستر سے کھینچ کر تند و طوفان اور تیز جھکڑوں کے درمیان اتھاہ سمندر میں پھینک دیا اور لوگوں کے ضمیر اور زندگی کے حقائق کی کشاکش کے درمیان لا کھڑا کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور 20 سال سے زیادہ عرصے تک اٹھے رہے۔ راحت و سکون تج دیا۔ زندگی اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے نہ رہی۔ آپ اٹھے تو اٹھے ہی رہے، کام اللہ کی طرف دعوت دینا تھا۔ آپ نے یہ کمر توڑ بارے گرا اپنے شانے پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا۔ یہ بوجھ تھا اس روئے زمین پر امانت کبریٰ کا بوجھ، ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقائد کا بوجھ اور مختلف میدانوں میں جہاد و دماغ کا بوجھ، جہاد و دفاع کا بوجھ۔ آپ نے 20 سال سے زیادہ عرصہ تک پہم و ہمہ گیر معرکہ آرائی میں زندگی بسر کی، اور پورے عرصے میں یعنی جب سے آپ نے وہ آسمانی ندائے جلیل سنی اور یہ گراں بار ذمہ داری پائی، آپ کو کوئی ایک حالت کسی دوسری حالت سے غافل نہ کر سکتی تھی۔ پھر آپ کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین جزا، پھر اللہ پاک آپ کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین جزا دے۔ اگلے صفحات میں صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طویل اور پرمشقت جہاد کا ایک مختصر سا خاصہ ہے، ٹھیک ہے جی، خاکہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے ادوار و مراحل کا سلسلہ ہوگا۔ انشاءاللہ اس کو ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اس کو دیکھیں، سمجھیں، نبی علیہ السلام کی سیرت پر غور و فکر کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔